الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ فلی کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، ہم لوگ کر رہے تھے فزیوگرافی آف پاکستان کے طبعی خدوحال۔ تو اس میں ہم نے کل کیے تھے کوہ ہمالیہ اور قراقرم۔ آج ہم نے کرنے ہیں شمال مغربی پہاڑی سلسلے۔ کل ہم نے کیے تھے شمال مشرقی پہاڑی سلسلے، آج ہم نے کرنے ہیں شمال مغربی پہاڑی سلسلے، یعنی پاکستان کے مغرب کی طرف جو پہاڑ ہیں ہم نے آج ان کے بارے میں کرنا ہے۔ تو ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ قراقرم کے آگے جو ایک پہاڑی سلسلہ افغانستان تک چلا جاتا ہے وہ ہے ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ۔ تو ہندوکش کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ تو پاکستان یہ ستامت و پامیر سے یہاں سے نکلتا ہے، ستامت و پامیر سے نکلتا ہے افغانستان، پاکستان اور یہاں سے چائنا، ان کی ساری سرحدوں پر یہ واقع ہے اور یہ آگے افغانستان تک پھیلا ہوا ہے۔ اور افغانستان سے یہ آگے جنوب کی طرف چلتا جاتا ہے اور پاکستان میں یہ جنوب تک دریائے کابل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ان پہاڑی ہندوکش کے جو پہاڑ ہیں ان کی جو اوسط بلندی ہے وہ 4880 میٹر ہے، اور اس میں ترچ میر اس کی جو سب سے بلند چوٹی ہے وہ اس کی ہے ترچ میر، اور سادہ استراغ اور اس کی ایک اور بلند ترین چوٹی ہے۔ تو یہ بھی سارا سال آپ کو اس کی پکچر سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بھی سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہمیں گلیشیئر اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ملتی ہیں۔ ان پہاڑوں میں دریائے سوات، دیر، چترال، کنہار اور یہ تمام وادیاں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ ان پہاڑیوں کے جنوب میں دریائے کابل بہتا ہے، اور یہ تمام مغرب کی طرف سے بہہ کر دریائے سندھ میں جہاں ملتے ہیں، یعنی یہ مغرب کی طرف بہتے ہیں اور پھر اس طرف سے آ کر یہ اس میں سندھ میں ملتے ہیں، یہ دریائے سندھ میں ملتے ہیں کہ سارے دریائے سندھ کے مغرب میں بہتے ہیں۔ ابھی تک آپ لوگوں نے صرف دریائے سندھ کے مشرقی دریاؤں کا سنا ہوگا، لیکن یہ مغرب میں بہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ایک بڑا اہم پہاڑی سلسلہ ہے کوہ سفید۔ کوہ ہندوکش کے جنوب میں دریائے کابل سے دریائے کرم تک، یہاں پر اس جگہ پر یہ ہمیں پہاڑیاں ملتی ہیں، یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں کی اوسط بلندی 3600 میٹر ہے، سیکارام اس کی بلند ترین چوٹی ہے، اور ضلع کوہاٹ کے قریب آ کر ان کی بلندی جو ہے وہ مزید کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد بچوں ہمارے آ جاتے ہیں وزیرستان کی پہاڑیاں۔ وزیرستان کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ وزیرستان کی پہاڑیاں جو ہیں وہ کوہ سفید کے مزید جنوب میں یہاں پر کر کے وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں۔ یہ کوہ سفید کے جنوب میں دریائے کرم سے لے کر دریائے گومل تک پھیلی ہوئی ہیں۔ پہلے والی دریائے کابل سے دریائے کرم تک پھیلی ہوئی تھی، کابل سے کرم تک، اب کرم سے گومل تک پھیلی ہوئی ہیں۔ دریائے ٹوچی بھی انہی میں موجود ہے۔ یہ تینوں دریا یعنی کہ 3 دریا ہیں ادھر، کرم، ٹوچی، گومل، تو مختلف دروں سے گزرتے ہوئے جنوب مغرب سے مشرق کو بہہ کر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی بلندی کم ہے، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وزیرستان کی جو پہاڑیاں ہیں وہ بنجر اور خشک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حصوں میں جو بارش ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ پاکستان کے جو مغربی پہاڑ ہیں وہ خشک پہاڑ ہیں اور وہاں پر بارش کم ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر ہمیں نباتات اور جنگلات دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کوہ سلیمان رینج، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے سلیمان رینج ہیں۔ یہ دریائے گومل سے دریائے بولان تک کوہ سلیمان پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ شمالاً جنوباً اس طرح سے واقع ہیں۔ 480 کلومیٹر ان کی ٹوٹل لینتھ ہے۔ تخت سلیمان اس کی بلند ترین چوٹی ہے، اور دریائے بولان اس سلسلے کا سب سے اہم دریا ہے، یعنی یہ گومل سے بولان تک پھیلے ہوئے ہیں اور دریائے بولان اس کا اہم دریا ہے۔ کوہ سلیمان جو ہے وہ خشک پہاڑ ہیں،
اور ان کے شمال مغرب میں ٹوبہ کاکر کے پہاڑی سلسلے ہیں جو کہ وہ بھی خشک ہیں۔ ان پہاڑوں کے مشرق میں دریائے سندھ شمال سے جنوب کو بہتا ہے، اور دریائے بولان مغرب سے مشرق کو بہتے ہوئے کوہ سلیمان کے جنوب میں دریائے سندھ کو جا ملتا ہے۔ یعنی دریائے بولان یہاں سے نکل کر یہاں پر دریائے سندھ میں یوں یہاں جا کر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ سارے یوں پہاڑ موجود ہیں، اور دریائے بولان اس کا اہم دریا ہے، اور ان کے جنوبی سرے بگٹی اور مری کی پہاڑیوں سے جا ملتے ہیں۔ یہی پہاڑی سلسلہ آگے چل کر کوہ کیرتھار کا پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے۔ کوہ کیرتھار دریائے سندھ کے زیریں میدان میں شمالاً جنوباً پھیلے ہوئے پہاڑ ہیں، یعنی یہ بالکل جنوب کی طرف آ جاتے ہیں، اور ان کی بلندی مزید کم ہوتی جاتی ہے جو جنوب کی طرف جائیں۔ دریائے حب اور لیاری اس کے اہم دریا ہیں، اور جنوب کو بہتے ہوئے یہ بحیرہ عرب میں جا گرتے ہیں۔ حب اور لیاری ڈائریکٹ بحیرہ عرب میں گرتے ہیں، ہم دریائے سندھ میں نہیں گرتے۔ اس کے بعد ایک اور اہم پہاڑی سلسلہ ہے، چھوٹی چھوٹی سی بلکہ پہاڑیاں ہیں، وہ ہیں کوہ مکران اور سیحان کی پہاڑیاں، جو کوہ کیرتھر کے مغرب میں ہمیں یہاں پر ملتی ہیں۔ کوہ سیحان اور مکران کی پہاڑیاں تو ان کا رخ شمال سے جنوب مغرب کو ہے۔ ان میں ان کی جنوبی شاخیں جو ہیں وہ ساحل کے قریب قریب ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ بھی بہت کم بلند پہاڑ ہیں، خشک اور بنجر ہیں۔ دریائے دشت، ہنگول وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پر بہتے ہیں، اور یہ سیزنل دریا ہیں یہاں پر۔ تو یہ سیزنل دریا ہیں بچوں، سیزنل دریا وہ ہوتے ہیں جہاں پر صرف برسات کے موسم میں ہمیں پانی دیکھنے کو ملتا ہے، اور عام دنوں میں پانی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو کوہ سیحان کے شمال میں صحرائے دشت پھیلا ہوا ہے، اور یہ یہاں پر یہ چاغی ہے نا ادھر، یہیں پر دشت کا صحرا بھی ہے۔ تو اس کے شمال میں کوہ چاغی، اور یہاں پر کوہ چاغی جو ہے وہ آگے افغانستان کی حد سے جا ملتا ہے۔ تو یہ بھی شرقاً غرباً اس طرح سے یہ پہاڑیاں واقع ہیں، لیکن یہ بہت کم بلند پہاڑیاں ہیں، اور یہ خشک اور بنجر اور ویران ہیں۔ تو یہ بچوں ہمارے تھے پہاڑ، اور ان پہاڑوں کو اب آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، ان کی بلند چوٹیاں یاد کرنی ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس پڑھنی ہیں کہ یہاں پر خشک پہاڑ ہے، یہاں نباتات والے پہاڑ ہیں، اور ان کی جو چوٹیوں کی ایوریج بلندی دی گئی ہے اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میپ پہ لوکیٹ کر کے اس کو پڑھیں، میپ بنا کے اس کے اوپر آپ اس کو لوکیٹ کر کے پڑھیں، تو پھر یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ تو اس سے ریلیٹڈ کچھ کوسچن ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔